وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، والدین یا تو ہمارے دنیا میں ہیں یا کئی وہ ہیں کہ جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ماں باپ کی جو خدمت ہے نا اور ماں باپ کی جو برکت ہے، بعض لوگ اس سے بڑا دور رہتے ہیں، اس کو ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ ہستیاں کتنی بڑی ہیں۔ اچھا، ماں کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں، ماں کی دعا جنت کی ہوا، یقیناً ماں کے پیروں تلے جنت ہے، ماں کی قدموں کو جنت کی چوکھٹ کہا گیا، اور ماں ہی ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ، دیر از نو کمپیرزن، ماں کا کوئی دنیا میں نعم البدل نہیں ہے۔ لیکن والد کے حوالے سے بعض اوقات وہ فیلنگز نہیں ہوتی ہیں، والد کے حوالے سے وہ محبت کا اظہار بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو چونکہ آج میرے والد مرحوم کے ہم ایصال ثواب کے ان کے سالانہ فاتحہ بھی ہے، تو میں کچھ والد کی کیا اہمیت ہے اور والد کا ہماری زندگی میں کردار کیا ہے، اس موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے، وہ بیمار ہوا تو ایک بیٹے نے بڑا عجیب فارمولہ اپنے بھائیوں کو پیش کیا کہ ایسا کرو، یا تو تم تینوں مل کر ماں والد صاحب کی تیمارداری کرو، لیکن اتنی بڑی نیکی کماؤ گے تو پھر وراثت میں حصہ نہ لو، اور اگر مجھے یہ کام دے دو کہ میں والد کی تیمارداری کروں پھر تم نہ کرو، میں ساری خدمت کروں گا، مجھے وراثت میں کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ بڑی عجیب سی بات تھی، پیسے کون چھوڑتا ہے، مگر وہ بھائی جانتا تھا کہ ماں باپ کی خدمت میں کیا اور والد کی خدمت کا اجر کیا۔ تو اس نے کیا کیا، تینوں بھائیوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے، ٹھیک ہے والد کی خدمت بھی کرو، پیسے بھی نہیں لوگے، ہمارا اپنا حصہ بھی چھوڑ رہے ہو۔ تو بہرحال یہ فارمولہ سیٹ ہو گیا، وہ بھائی اکیلا بیٹا اپنے والد کی خدمت کرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد والد کا انتقال ہو گیا، اس نے کوئی حصہ نہیں لیا کیونکہ وعدہ کیا تھا میں والد کی خدمت کروں گا، میراث میں حصہ نہیں لوں گا۔ اب کیا ہوا، ایک رات کسی خواب میں اس کو ایک آواز آئی کہ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں 100 دینار موجود ہیں، 100 دینار یعنی سونے کے سکے موجود ہیں، وہ لے لو۔ ایک شخص نے خواب میں بتانے والے سے پوچھا کہ ان 100 دینار میں برکت ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، برکت نہیں ہے۔ صبح اٹھا، اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ایک جگہ بتائی گئی ہے کہ وہاں 100 دینار ہیں، مگر میں نے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس میں برکت نہیں ہے۔ بیوی نے کہا عجیب آدمی ہو، پہلے میراث چھوڑ دی، اس میں بھی حصہ نہیں لیا، 100 دینار سونے کی اشرفیاں مل رہی ہیں، تم غریب بھی ہو، حصہ تو لے لیتے۔ کہتے نہیں مجھے نہیں چاہیے، برکت نہیں تو مجھے وہ مال نہیں چاہیے۔ رات پھر خواب میں سویا، پھر اس نے خواب میں اس کو ایک جگہ دکھائی گئی کہ فلاں جگہ پر 10 سونے کی اشرفیاں، 10 دینار پڑے لے لو۔ کہتے یہ بتاؤ برکت ہے کہ نہیں اس میں؟ خواب میں جس نے بتائی جگہ کا برکت نہیں ہے اس میں، کہا مجھے نہیں چاہیے۔ پھر بیوی کو بتایا، عجیب آدمی 100 سے 10 پہ آ گئے، 10 تو لے لو، کہا نہیں برکت نہیں تو مجھے نہیں چاہیے۔ اب پھر خواب دیکھا، اب اسے ایک جگہ بتائی گئی کہ 1 دینار ہے ایک جگہ پر، وہ لے لو۔ اس نے سوال کیا کہ اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ صبح اٹھ کر گیا اور وہ 1 دینار اٹھا کر لایا، 1 دینار، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس 1 دینار سے اس نے گھر والوں کے لیے کہا کہ مچھلی خرید لیتا ہوں۔ اس نے 2 مچھلیاں خرید لی کہ کچھ نہیں تو گھر والوں کو اچھا کھانا تو کھلا دوں۔ مگر جب گھر آیا اور ان دونوں مچھلیوں کا پیٹ چاک کیا تو ان دونوں مچھلیوں کے پیٹ سے ایک ایک موتی نکلا، بڑا عجیب و غریب، بڑا یونیک وہ موتی تھا۔ تو اب اس نے موتی تو رکھ لیا اپنے پاس، مگر ہوا یہ کہ بادشاہ نے اسی دن ایک آرڈر جاری کیا کہ مجھے اس کلر کا اور ایسی ڈیزائن کا موتی چاہیے۔ سارے شہر کے جیولرز کے پاس اس کے نمائندے گئے، کہیں وہ موتی نہ ملا۔ آخر کار اس کے دروازے تک لوگ پہنچے تو پتہ چلا ایک بندہ ہے محلے میں جس کی کل مچھلی کے پیٹ سے موتی نکلا۔ جا کر ڈھونڈا تو موتی نظر آیا، کہا یہ تو وہی موتی ہے، بادشاہ کو بھی دکھایا، کہا یہی چاہیے۔ تو اب کہا کہ اس موتی کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا 30 خچر، یعنی جو آسان لفظوں میں 30 ڈونکی، پہلے کے زمانے میں گدوں پر گھوڑوں پر سامان لادا جاتا تھا نا، تو بادشاہ نے 30 ڈونکیز 30 خچر پر سونے کی بوریاں لدوا کر اس سے وہ موتی خرید لیا۔ کتنا مال ہو گیا؟ 1 دینار۔
دینار کی برکت سے. اچھا موتی بکا بھی ایک, ٹھیک ہے, بادشاہ نے جب موتی دکھایا اپنے تمام لوگوں کو, تو اب ایک جو اس کا ایکسپرٹ تھا اس نے کہا یہ ایک سے خوبصورتی نہیں آئے گی, اس کی جوڑی ہونی چاہیے. جب اس کا دوسرا موتی بادشاہ صاحب آپ کو ملے گا نا تب اس کی اصل ویلیو بنے گی. اچھا اور ڈھونڈتے ہیں, پھر ڈھونڈا کہیں نہیں ملا, واپس اس کے دروازے پر پہنچے, اور جب اس کے دروازے پر پہنچے لڑکے سے پوچھا کہ ایسا دوسرا ہے؟ کہا ایک اور ہے, بالکل ایسا ہی ہے. کہا اب مجھے دے دو. کہا نہیں, اب قیمت اور ہوگی. اب کیا ہوا؟ اب کہا اس سے ڈبل قیمت پر تمہیں ملے گا. تو 60 ڈونکیز جو تھے اس کے اوپر سونا لد کر یہ موتی اسے پیش کیے گئے. میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں, یہ واقعہ اللہ والوں کی باتیں کتاب میں موجود ہے. ہمارے لیے درس کیا ہے؟ یہ میں نے واقعہ تو بزرگوں کا سنا ہے نا, قرآنی بڑا مشہور واقعہ ہے سورہ بقرہ, کہ اگر واقعے کو پڑھیں تو یہ سورہ بقرہ کس لیے اس کا نام بقرہ پڑا؟ بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو. یہ جو گائے کا والا واقعہ ہے یہ دنیا کی سب سے مہنگی گائے بکی تھی. تفصیل ہے اس واقعے کی, لیکن اشارہ دے دیتا ہوں, جنہوں نے پڑھا انہیں معلوم ہے, نہیں پڑھا تو تفسیر قرآن میں پڑھے کہ سونا بھر کر اس گائے کی خال میں ایک نوجوان کو اس زمانے کے لوگوں نے دیا تھا. کیوں؟ کہ اس نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی, ماں کی بات مانی تھی. اللہ نے ایسی گائیں عطا کر دی کہ وہ گائیں پوری دنیا میں کہیں اور نہیں تھی. تو اس کا مطلب کیا ہوا جو بات سیکھنے والی ہے؟ یہاں والدین کے لیے بھی درس ہے, بچوں کے لیے بھی درس ہے. وہ والدین جو کہتے ہیں یار بچوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جانا ہے, ارے بھائی بچوں کے لیے تو کما رہا ہوں, بلے اس کے لیے حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے. گھر بنانا ہے بچوں کے لیے, فیکٹری لگانی ہے بچوں کے لیے, اور کماؤں گا بچوں کے لیے. یہ نہیں سوچ رہا کہ بچوں کے لیے میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں, تربیت کیا کر رہا ہوں. یاد رکھیے, جو شخص بچوں کے لیے مال بھی چھوڑ جائے اور تربیت بھی نہ کر کے جائے تو وہ مال سے تو حرام کام کریں گے, الٹا پھر باپ کو مار پڑنی ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب دنیا سے جانے لگے نا تو بہت تھوڑے پیسے چھوڑ کر گئے. تو کسی نے کہا آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. کیا شاندار جواب دیا. فرمایا اگر میرے بچے اللہ کے نافرمان ہیں تو ان کے لیے کچھ چھوڑنا درست ہی نہیں تھا, چھوڑ کے جاتا تو الٹا اور غلط کاموں میں خرچ کرتے. اور اگر اللہ کے فرما بردار ہیں تو اللہ پاک غیب کے خزانوں سے انہیں عطا فرما دے گا, ان کو خود ہی غنی کر دے گا, خود ہی ان کے روزی میں برکت ڈال دے گا, کیونکہ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں. تو اصل چیز نیک اولاد ہے جو مال جمع کر کے سوچتے ہیں پیچھے بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں. ارے بھائی پہلے ان کی تربیت تو ایسی کرو کہ مال چھوڑ کر جاؤ تو وہ مال تمہارے لیے صحیح طریقے سے استعمال کرے. اور دوسری بات, اگر تھوڑا بھی چھوڑ کر گئے ہو نا اور برکت والا, آپ نے لفظ سنا, برکت والا ہے, حلال ہے, اللہ اس تھوڑے میں بھی برکت ڈال دے گا. آپ نے کئی مثالیں دیکھی ہوں گی, اربوں پتی لوگ دنیا سے جاتے ہیں, ان کے بچوں کے لیے بہت بڑا بزنس چھوڑ کے جاتے ہیں, لیکن بچے غلط کاموں میں ہوتے ہیں, تھوڑے عرصے بعد وہ سارا بزنس بیڑا غرق ہو جاتا ہے. مگر غریب آدمی بعض اوقات دنیا سے جاتا ہے, اس کی اولاد نیک ہوتی ہے, اللہ اس اولاد کو ایسا نوازتا ہے کہ وہ اپنے والد سے بھی کاروبار میں آگے نکل جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پاک جس مال میں برکت ڈال دے, اصل یہ مانگا کرو. اور پھر جو دوسری بات, حلال تھوڑا بھی ہونا وہ بہت برکت والا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں زیادہ ہونا چاہیے, زیادہ نہ مانگا کرو, اللہ سے مانگو مولا جو بھی دے برکت والا دے, خیر والا دے, سکون والا دے, حلال دے. کروڑ پتی لوگ بھی رات کو نہیں سو پاتے, ایسے بھی ہیں, بیماریاں ہیں ان کے ساتھ, اور ٹھیلا لگانے والا رات سکون کی نیند سوتا ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, بچے اس کے فرما بردار ہیں. اصل چیز پیس آف ہارٹ ہے, دل کا سکون ضروری ہے, صرف نوٹیں ضروری نہیں ہیں. تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے کہ بے شک تھوڑا ہو مگر برکت والا ہو, زیادہ ہو اور حرام ہو وہ ہمیں نہیں چاہیے. تو بہرحال اس بچے نے والد کی خدمت کی, اللہ پاک نے اس کو کیسے غیب کے خزانوں سے عطا کیا. میرے بیچے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے والد یہ وہ سایہ دار درخت ہے جو دھوپ اپنے اوپر لیتا ہے اور بچوں کو سایہ دیتا ہے, دن رات کام کرتا ہے کہ بچے خیر سے کھانا کھائیں. کبھی کبھی ہمیں نہیں پتہ چلتا مگر والد اپنی خواہشات کو مار کر ہمیں کھلا رہا ہوتا ہے, ہماری فرمائشیں پوری کر رہا ہوتا ہے. جو بعد میں والد بنے ہیں نا انہیں اب سمجھ آ رہی ہوگی کہ جب بچہ فرمائش کرے بازار میں جا کے کہ ابو یہ لینا ہے, اور ابو دیکھیں کہ یار جیب میں پیسے اتنے